ہوم منسٹر کا آنا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کا تو کیونکہ جب سے وزیر بنے کبھی آئے نہیں، آئے تھے اس دفعہ، اور مجھے امید ہے کہ یہ یہاں کی حالت دیکھ کے گئے ہیں کہ کتنی نارمل ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور لوگ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم دلی گئے تھے تو وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ دلی کی دوری اور دل کی دوری کو وہ دور کریں گے، ابھی تک اس میں کوئی عمل نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے، اگر حالات بالکل ٹھیک ہوتے تو مزدوروں کو جہاں سے نکالا نہیں جاتا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو فورس آئی ہے یہ پہلے بھی یہاں تھی، ان کو لے گئے تھے باہر، ہو سکتا ہے کچھ کمپنی زیادہ آ گئی، مگر میرا تو صرف یہ ہے کہ ان کی ضرورت کیا تھی۔ اور پھر یہاں جو میرج ہالز ہیں، شادیوں کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں ان کو رکھنا غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ ہم کو فوراً ان کو ان ہال سے نکال کے دوسری جگہ ان کو رکھنا چاہیے۔ لمیٹیشن ہم لوگ چاہتے تھے کہ سارے ملک میں جب ہوگی 2026 میں ہونی چاہیے تھی، مگر پتہ نہیں ان کا کیا یہ ہوا کہ ان نے کہا نہیں ہم ابھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، کریں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، کیونکہ میں بھی ایک ممبر ہوں اس میں، اور ہمیں ابھی تک بلایا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں بلائیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی تک تو نہیں بلایا۔ اور کہتے ہیں کہ جو وہ آئے تھے وہ ایک پریلیمنری ہیئرنگ تھی اور ایک فائنل ہیئرنگ کریں گے جس میں ہمیں بلائیں گے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جائے گی تب تک یہاں پہ کبھی امن نہیں آئے گا۔ یہ آسمان سے کیوں نہ چھلانگے مارے، جب یہ چین سے بات کر سکتے ہیں تو پاکستان سے بات کرنے میں ان کو کیا مشکل لگ رہی ہے؟ آخر بات چیت سے ہی تو ہوگا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی سے اس کا فیصلہ ہوگا تو 4 لڑائی تو ہم کر چکے ہیں، 4 لڑائیوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب 5ویں لڑائی کر لیجئے، اٹامک بم ہے ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی، تو اٹامک بم سے تو ہم ہی مر جائیں گے۔ آج دیکھیے کہ سب سے زیادہ مہنگائی کہاں پہنچ گئی، پیٹرول کے دام دیکھیے کہاں ہے، ڈیزل کے دام دیکھیے کہاں ہے، آپ کے گیس سلنڈر کے دام دیکھیے، جو ایک غریب جلاتا تھا گھر میں جس سے وہ کھانا پکاتا تھا، اس کا کیا حال ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ آج سبزیوں کی دامت دیکھیے کہاں ہے، دال جو غریب آدمی کھاتا تھا کیا وہ آج کھا سکتا ہے۔ نوکریوں کا حال دیکھ لیجیے، بیکار پڑھے لکھے بڑی بڑی تعلیمیں پا کے ڈاکٹر انجینئر بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی حکومت بنی کیسے بنے؟ کیا ان نے پہلے ہی وہ جو صندوق ہیں جن کے بٹن دبانے ہیں ان نے اپنے نام پہ لگا دیے ہیں، انہیں وہ فکس کر دیا ہے؟ اس کا مطلب جو الیکشن یہاں کریں گے وہ ایک ڈھونگ ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس ہے اس کے دماغ پہ، اس کی سوچ پہ، کہ ووٹ ڈالنے کے بغیر وہ کہہ رہا کہ ہمارا ہو سکتا ہے۔ افسوس ہے مجھے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو پھر سے اسکول واپس جانا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور سب صحیح طریقے سے بات کرنی۔ ایک سب سے بڑی بیماری جو میں سمجھتا ہوں ملک میں بھی ہماری ریاست میں بھی ہے، وہ ہے نشے دوائیاں جو آج کل بہت عام ہو گئی ہیں۔ اس سے ہمارے بچے اور بچیوں پہ بہت زبردست اثر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر حکومت کو بہت زبردست قدم اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور پھر اپنے دین کی طرف لوگوں کو لے چلیں، کیونکہ جب تک ہم لوگ اللہ کی دین کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک یہ بیماریاں جو ہم میں ہیں یہ دور نہیں ہوں۔ اس سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں اور ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو نماز اور اللہ کے کلام کو سنائیں، اور اگر وہ ہندو اور دوسرے دھرموں سے ہیں وہ اپنے دھرموں کی کتابیں ان کو پڑھائیں کہ مذہب برا نہیں ہے، انسان برا ہے، اور اگر انسان مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھے گا تو کوئی برائی نہیں کرے گا۔ میری اپیل اس سے ہے کہ آپ کے میڈیا سے کہ دھرم کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہی ہمارے وطن کو بچا سکتا ہے اور ہم اس مصیبت سے